نیشنل ایکشن پلان کے لیے یہ وعدہ کیا گیا کہ امیڈیٹلی ہم پارلیمنٹ میں یہ کمیٹی بنا لیں گے جو ان کا حصہ ہے، نیکٹا کو ایکٹیو کر لیں گے، جو اس کے نیشنل ایکشن پلان کے جو حصے ہیں جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ان کو مکمل کریں گے، مگر وہ بھی ابھی تک میں سمجھتا ہوں 20-25 دن ہو گئے، اس میں کوئی بھی امپرومنٹ نہیں ہے۔ باتیں حکومت بلا شک کر لے، اس کے باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پریکٹیکل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ حالات انٹرنیشنل بھی، اسلامی دنیا کے حالات بھی مجھے بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے مسلم دنیا میں نے آج جلسے میں بھی یہ بات کی ہے کہ مسلم دنیا میں جس طریقے سے مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یا مارا جا رہا ہے، یا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے خطرہ ہے، وہ بھی کوئی مسلم دنیا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ مجھے کسی وقت میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو یہاں حکمران تھے یا بینظیر بھٹو تھی، اس زمانے میں ہماری پوری دنیا میں مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے کوشش ہوتی تھی۔ OIC کو ایکٹیو رکھا ہم نے ہر دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، بی بی کے دور میں، کہ کہیں مسلمان آپس میں جب کہیں ہوں تو ہم آپس میں ایک ہو جائیں اور ان کو ملا کے کوئی پاکستان ایک پازیٹیو ڈپلومیٹک رول ادا کر سکے۔ انفارچونیٹلی وہ آج ہے ہی نہیں۔ کیسے ہوگا جب ملک کے اندر وزیر خارجہ نہیں، ملک کی اپنی پالیسی ڈسٹرب ہے، افغانستان ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہماری کمفرٹ پوزیشن نہیں ہے، ایران ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے، ہماری اس کے ساتھ کمفرٹ پوزیشن نہیں ہے، انڈیا ہمیں روز دھمکیاں دے رہا ہے، انڈیا ہمیں روز تھریٹس کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد ہم دنیا میں مسلمانوں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہاں، ابھی سنا یہ ہے کہ راحیل شریف صاحب جا رہے ہیں، مگر وہ اس وقت جا رہے ہیں، کیا ہوگا، کس ٹرم کنڈیشن میں جا رہے ہیں، جب اس وقت جنگیں جو نظر آ رہی ہیں وہ مسلم دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، سیریا میں نظر آ رہی ہے، ایجپٹ میں نظر آ رہی ہے، اور ایران میں کچھ دہشت گردی کے خلاف لڑا بھی جا رہا ہے، ان کو بھی مسئلہ نظر آتا ہے، عراق میں لڑائیاں چل رہی ہیں، فلسطین میں چل رہی ہے، میں یمن میں چل رہی ہے، جدھر دیکھو مسلمان عذاب میں ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ میں تو وہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سعودی عرب جو لیڈ لے رہا ہے مسلمانوں کی، اس کو آگے آنا چاہیے اس امن کرانے کے لیے، مگر وہ نظر آتا ہے کہ نہیں۔ پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہے وہ مجھے ایسا خوف نظر آتا ہے، جس طریقے سے ہم قرضوں میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی IMF کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہی انڈیکیشن دیے گئے ہیں کہ اگلے سال جب سی پیک کے جو لون کمپلیٹ ہو جائیں گے اور سی پیک کے بھی جو لون پے کیے جائیں گے وہ تقریباً $2.5 ارب کا ہوگا۔ جو آج ہماری جو ڈیٹس ریپیمنٹ میں جو ہم دیتے ہیں وہ 1.5 بلین ہمارا ہے، مین 150 ارب روپے ہم پے کرتے ہیں۔ جب ہمارا یہ 250 ارب اور آ جائے گا انٹرسٹ، تو 400 بلین کا انٹرسٹ ہوگا، تو ہماری اکانومی کی کیا پوزیشن ہوگی، ہماری جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ کس طریقے سے موو کر سکے گی۔ میرے بہت سے ایشو جنم لے رہے ہیں، کیونکہ اس حکومت نے اس 4 سال کے اندر تقریباً 8,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہوا ہے، جو ریکارڈ قرضہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں ساری شروع سے لے کے قائد اعظم سے لے کے آج تک 14,000 ارب تھا، آج وہ 8,000 ارب پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ بجلی کا بحران کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ حکومت وجود میں آئی تھی، جس سے پروپیگنڈا سے ان لوگوں نے غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو کے جذبات سے کھیلا گیا، لوگوں سے اسپرٹ سے کھیلا گیا، اور ان کو بتایا کہ ہم آ کے 24 گھنٹے کے اندر بجلی فراہم کریں گے۔ آج وہ لوڈ شیڈنگ خود مان رہے ہیں کہ آج جو گرمیوں میں شارٹ فال 5,000 کا ہوگا، جب 5,000 کا ہمارے زمانے میں آخری شارٹ فال جو آیا تھا، جو سخت گرمی کی وجہ سے، وہ 4,000 سے ہم زیادہ نہیں چلے تھے۔ تو یہ، اور دوسری بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں 1.5 گنا سے زیادہ 2 گنا کے قریب پہنچ چکی ہے، اتنی مہنگی بجلی کے باوجود، جو ہمارے زمانے سے، اس کے باوجود 480 ارب روپے دیے گئے، اور یہ پرامس کیا گیا قوم سے کہ آج کے بعد کوئی ہمارا سرکولر ڈیٹ نہیں لیا جائے گا، آج کے بعد جو بجلی کا بحران ہے ختم ہو جائے گا، اب مزید نہیں۔ وہ سرکولر ڈیٹ 380 ارب روپے
ابھی ہو چکا ہے ان کی اپنی فگر کے مطابق. ہماری فگر کے مطابق یہ 500 بلین زیادہ کر چکے ہیں, 500 سے زیادہ, مگر میں ان کی اپنی فگرز دے رہا ہوں جو 380 ارب روپے ہے. ایکسپورٹ کی پوزیشن کیا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ تھی 26 پہ پہنچی تھی, آج 19.1 پہ ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں, ہماری کمفرٹ اکانومی پوزیشن ہے, ہمارے ریزرو اچھے ہیں. تنخواہیں لوگوں کی دیکھنے آپ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. 27% ٹوٹل تنخواہ 4 سال میں بڑھائی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب دنیا میں ایک ریسیشن آ گیا تھا, جب دنیا اسحاق ڈار صاحب میرے بھائی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, پیسہ نہیں ہے, اس زمانے میں پیپلز پارٹی نے اس 4-5 سال میں 135% عام آدمی, غریب آدمی کی تنخواہ بڑھا کے ان کے جینے کو آسان کر دیا. اور اس کے بعد ایگریکلچر کو کتنی گروتھ پہ لے گئے, 9% ہم اپنی ایگریکلچر کو گروتھ پہ لے گئے. یہ کیا ہے, یہ مائنس پہ آ گئے. ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں, ایسی بات نہیں کر رہا. آپ جا کے اپنی سروے بھی کر لیں, جو میڈیا کے چینلز ہیں وہ اپنے جا کے سروے کر لیں. آج ایگریکلچر مائنس میں ہے, ہمارا کسان تباہ ہو رہا ہے. قیمتیں کھاد کی کم کی گئیں, اب پھر بڑھ گئی ہیں, 200 روپے 250 روپیہ پھر ہر کھاد کی بوری پہ بڑھتا جا رہا ہے, مگر کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی یہاں تک کہ آپ قرضے میں, جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں, ڈیولپمنٹ صرف یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ موٹر وے بنا لیں یا اورنج ٹرین بنا لیں. ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ معاشی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ اسٹرانگ ہو, مضبوط ہوں معاشی طور پہ. جب قوم معاشی طریقے سے کمزور ہوگی, ہماری اسپتالیں بھری ہوئی ہوں گی مگر ہمیں دوا نہیں ملے گی, ہمارے اسکول ہوں گے مگر اس اساتذہ نہیں ہوں گے, پڑھانے والے نہیں ہوں گے, ہمارے پاس لوگوں کو دوائیں چاہیے, دوائیں نہیں ہوں گی, ہمارے پاس جو عام آدمی کے لیے پہنچ کے لیے پرائسز ہوں گی, پہنچے گا وہ پرائسز تک نہیں پہنچ سکتا, ان کے پاس اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ڈیولپمنٹ کس کام کی؟ اگر آپ موٹر وے سندھ کے لیے بڑے دعوے کیے گئے کہ سندھ میں موٹر وے بنایا, مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وفاق اور فیڈریشن کی بات کرنے والے ہم لوگ, جس نے وفاق کو اتنا مضبوط کیا, آج اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ دے, مجھے احترام ہے ان کے لیے عزت ہے, مگر ایک کہیں پاکستان کے اندر ایک موٹر وے مجھے بتا دے جو نیشنل ہائی وے کے کسی چلتے ہوئے روڈ پہ جہاں پہ ٹریفک چلتی ہو بنایا گیا ہو. کہیں پشاور, ملتان, فیصل آباد, لاہور, پنڈی بھٹیا, کوئی بھی روڈ بتایا نیشنل ہائی وے, مگر ان کو ایکسپینڈ کر کے ایک لائن بڑھا کے کہتے ہم نے سندھ کو موٹر وے دیا, جبکہ پورٹس وہاں پہ ہے, 3 پورٹس کی جگہ ہے وہاں پہ, جبکہ چوتھا گوادر بھی فار ٹائم بھی وہی روٹ لے گا, مگر وہاں پہ بیوقوف بنانے کی کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں بنایا. بھائی پیپلز پارٹی 2009 میں دہشت گردی سے لڑ رہی تھی, پیپلز پارٹی 2000 میں جو اس ملک میں تباہی ہو گئی, سیلاب آ گیا, 2011 میں ہمیں فرصت کہاں ملی, اس کے باوجود بھی ہم نے جو اسٹیپ لیے, ہمارے اس اسٹیپ کے مقابلے میں 20% بھی ان لوگوں نے نہیں کیا. حالات کیا ہیں, اداروں کے ایک دوسرے کی طرف منہ نہیں, ادارے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر چل رہا ہے. جو پارلیمنٹ ہے جس کا رول ہے, اس پارلیمنٹ کے رول کو حکومت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وزیر اعظم وہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وزراء وہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے یہ ملک چلے گا, کیسے یہ جمہوریت چلے گی جس ملک میں پارلیمنٹ کی عزت اور احترام جن اداروں کو کرنا چاہیے, جن کے اداروں کے ہیڈز کو کرنا چاہیے, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2/3 سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر اس میں ووٹ نہیں دیتا, چلا جاتا ہے, پکڑ کے لے آتے ہیں, جی ووٹ تو دے, پھر واپس نہیں آتا, چلا جاتا. اتنا ٹائم نہیں, اگر 6 دن کے لیے کہیں جانا ہے, 8 دن کے لیے جب جس ملک میں وزیر اعظم کی جو پارٹیسپیشن ہو وہ 8% ہو پارلیمنٹ میں, اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی 92% ہو, تو قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت اور پارلیمنٹری نظام کو کتنا عزیز سمجھتی ہے, اور یہ لوگ پارلیمنٹ کو اور جمہوریت کو اپنی اقتدار کی, حاکمیت کی, ریاست کی اوپر حکمرانی کرنے کی سیڑھی سمجھتے ہیں. اب وہ لوگ جمہوریت کی یا پارلیمنٹ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں, وہ لوگ کس طریقے سے عوام کے آگے جواب دہ ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے کیے ہوئے وعدے پورے کر سکتے ہیں. اس لیے
کوئی وعدہ آج تک ان لوگوں نے پورا نہیں کیا. کوئی وعدہ, کوئی ایک چیز بتا دے. ہاں, ایک وعدہ ان لوگوں نے ضرور کیا تھا کہ سستی روٹی کا ایک بڑا اعلان کیا تھا, آپ سب کو پتا ہے. سستی روٹی سے جب حکومت میں آئے وہ بھول گئے. اب کہتے ہیں وہ وعدہ اپنے لیے تھا, ہمارے لیے روٹی تھی, وہ ہم نے اپنی سستی روٹی اپنے لیے رکھی ہے. اب ہمارے پاس وہ روٹی ہے, مجال ہے کوئی بولے پیسے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. الزام تراشیوں کی سیاست میں نہیں جاؤں گا. دانش اسکول کی بات کی تھی, کدھر گئے دانش اسکول؟ اتنا بڑا دھوکہ. کدھر گئے بجلی؟ اتنا بڑا دھوکہ. آج کیا اس ملک میں حالات ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم کے اوپر اتنے الزامات ہوں, در پہ در الزامات, در پہ در الزامات, اس کے بعد بھی وہ گھسیٹ رہے مسائل سے, وہ الجھاتے جا رہے ہیں. صوبے آپس میں, وفاق آپس میں ایک جگہ پہ نہیں. ہمیں کر اٹھ جاتا ہے. ہمیں ماننا چاہیے, جبکہ ہمیں پتہ ہے, یاد ہے کہ اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو بھی ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے. مگر ہمارا ہے پریزیڈنٹ جاتا ہے, ان کو ریسیو کرنے جا رہا ہے. ان کو عزت و احترام دے, کیونکہ وہ ریاست کے ایگزیکٹو ہے, کیونکہ وہ ریاست کے ہیڈ ہے. جھوٹا سچا جو بھی اور رزلٹ ہم نے مانا. کیوں مانا؟ کہ پاکستان میں ہم اداروں کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, ہم عدلیہ کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں, آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن جو ادارے پراپر الیکشن ان کو آزاد اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم باندھی دیکھنا نہیں چاہتے, غلام دیکھنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظام ادارے اتنے مضبوط ہوں جو یہ ملک چل پڑے, ملک چلے. ملک جتنا ادارے کمزور ہوں گے ملک تباہ ہوتا جائے گا, اس کے ساتھ ملک کے عوام تباہ ہوتے جائیں گے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں آپ کے تھرو, آپ کی مہربانی ہے میڈیا کی. اگر میڈیا بھی اپنا پازیٹیو رول چھوڑ دے, اشتہارات کو 1 سال کے لیے میڈیا سے کہتا ہوں, خدا کے واسطے اشتہارات کی دولت کو چھوڑ دو, بھول جاؤ اشتہارات ہے. سچ کی بات کرو, پاکستان کی بات کرو, ملک کے عوام کی بات کرو, ملک کے مسائل کی بات کرو. چھوڑ دو اقتدار کے لیے. آپ کے بیچارے یہ جو محنت کرتے ہیں, رات دن دوڑتے ہیں, برفوں میں دوڑتے ہیں, گرمیوں میں دوڑتے ہیں, ان کی محنت کا خیال کرو کہ جو آپ کو پروگرام دیتے ہیں. مگر وہ آپ میڈیا والے بھی معافی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں, کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اشتہاروں کی وجہ سے ڈر کے مارے کہ ہمارے اس سال کا جو 20 کروڑ کا بل ہے وہ نہیں ملے گا, روک دیتے ہو. میں وزٹ کرتا ہوں جناح اسپتال کی, 2 سیکنڈ کے لیے چلتا ہے, بعد میں بند ہو جاتا ہے. لوگ زمین پہ سوئے پڑے ہیں لاہور کے اندر, وزٹ کرتے نہیں دکھاتے کہ بھائی مت دکھاؤ, خبردار. اتنا کنٹرول ہوگا تو یہ ملک تباہ کر دو گے. تو اس کی ذمہ داری میڈیا کے بھی اوپر آتی ہے کہ حق اور سچ بتاؤ. آپ کا اشارہ آئی جی کی طرف ہے, ٹھیک ہے. جہاں گڈ گورننس ہے, سننے کی تھوڑی طاقت رکھو. 3 ہوم سیکرٹری 3 سال میں تبدیل ہوئے ہیں, کیونکہ گڈ گورننس ہے. 5 آئی جی اسلام آباد میں ایوریج 8 مہینے بھی نہیں ہے, 9 مہینے. 5 آئی جی آپ نے تبدیل کیا اسلام آباد میں, کیونکہ ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے, اس میں ہم نہیں کہتے. اگر سندھ میں 3 آئی جی چینج ہو گئے, آئی جی سندھ چینج کر رہے, اس بحث میں نہیں پڑتا میں. یہ ان کا رائٹ ہے, 18ویں ترمیم کے بعد رائٹ ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے حکمرانی کا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. احمد صادق چیف سیکرٹری بنا تھا 1988 میں, نواز شریف چیف منسٹر تھے, ہوم سیکرٹری بھی اپائنٹ ہوا تھا, آئی جی بھی. نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ لاہور ابھی چھوڑ دے پنجاب, ادروائز اس کو میں مالی بنا کے یہاں کام کراؤں گا. ہم نے ابھی کسی کو مالی تو نہیں بنایا, ابھی ہم نے کسی کو صوبہ چھوڑنے کی تو بات نہیں کی. عدلیہ نے اسٹیج, ہاں عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ کے بعد بہت بڑا ٹائم ہے. میں تو کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا بل لائے جس میں عدلیہ کو ایگزیکٹو پاور بھی دیے جائیں کہ بھائی یہ کام جو سبجیکٹ نہیں چلا سکتے, ہم لوگ نالائق ہیں, عدلیہ کو دیکھ. ویسے بھی بہت سے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ ان کو اعتراض ہوتے ہیں, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, تو ان کو یہ چیز بھی مل جائے گی تو شاید حکومت اچھی طرح چل سکے. کیونکہ پاناما کیس جو ہے وہ اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے, کیونکہ اس میں وزیر اعظم ہے. باقی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے, وہ ہونے چاہیے. یہ ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے, یہ ان کو کرنے دینا چاہیے, اور اس میں کچھ امینڈمنٹ بھی ہونی چاہیے.
شاہ جی، عدالتوں کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اور زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں کو ریلیف ملا ہے، 3 ساتھیوں کو، اور 3 ساتھی جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں. یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایک طرف ریلیف دے رہی ہیں اور ایک طرف اٹھا رہی ہیں؟ یہ اس لیے یہ عدلیہ نے تو نہیں اٹھائے، مگر نہ عدلیہ کو کسی نے کہا یہاں سے ہماری کوئی ان سے ڈیل ہو گئی کہ بھائی ہمیں یہ 3 بیل دو. عدلیہ نے دیے، وہ لا کے مطابق دے سکتے ہیں. مجھے ادھر بلوچ آج ہی ہو. ہاں، تو یہ کس نے دیا، کیسے دیا، 3 اٹھا لیے. اور ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں بھائی. پیپلز پارٹی کے لوگ مرتے بھی رہے، شہادتیں بھی دیتے رہے، گرفتار بھی ہوتے رہے، کوڑے بھی کھاتے رہے. اگر ان 3 آدمیوں کو اٹھا لیا کیا فرق ہے؟ اٹھا لیں. ابھی ہم نے بل پاس کیا ہے، ابھی اسی کمٹمنٹ پہ کہ ہم کسی پہ سے زیادتی نہیں کریں گے. اگر اٹھایا ہے تو اس کو پیش کرو. اٹھایا اچھی بات ہے، اٹھا لیا، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، گورنمنٹ کا رائٹ ہے، اٹھا لیں. مگر 24 گھنٹے کے اندر ان کو عدلیہ کے اندر پیش کرنا چاہیے. وہ 24 گھنٹے کہاں ہیں جو ہم سے وعدہ کیا؟ یہ آپ نے جو بل ابھی پاس کیا اس میں 24 گھنٹے کے اندر اٹھایا جائے تو پیش کیا جائے. کیوں نہیں پیش کرتے؟ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تینوں کو پیش کیا. ایک تو زرداری صاحب کا شاید وہ مینیجر ہے جو زمین سنبھالتا ہے، نہیں وہ مری ہے، نواب لغاری پارٹی میں آئے جی ایس ان کے تھے. اس نے 20 سال سے 25 سال سے پارٹی میں کام کر رہا ہے. ابھی سکون کے ساتھ بچے پڑھا رہا ہے بیچارہ. اس کو اٹھایا گیا کہ زرداری صاحب کا ساتھی ہے. بھائی زرداری صاحب کا ساتھی تو مجھے اٹھا لو، میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں. پریشرائز تو نہیں کرے؟ ہاتھی کو بکری بنا سکتے ہو، مگر میں اس چیز میں نہیں جاتا. میں صرف یہ کہتا ہوں جو ریسنٹلی پارلیمنٹ کی مزید بے عزتی مت کرو. 24 گھنٹے میں آپ کو پیش کرنا چاہیے. مطالبہ کرتا ہوں ہر اس ادارے سے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو پیش کرو. شاہ جی، ابھی آپ نے آئی جی اور آئی جی پیز کی بات کی ہے، تو کیا جس طرح ایک اچھی اپوزیشن ہونے کے ناطے مختلف باتوں پہ قانون سازی کی جاتی ہے، کیا اس بات پہ کوئی بیل یا قانون سازی نہیں لائی جا سکتی کہ اداروں کو ایک پٹواری سے چیف سیکرٹری تک کسی کو نہ چھیڑا جائے، سیاسی مداخلت نہ ہو آئندہ کے لیے؟ سیاسی حکومتیں ہیں. اب یہ موجودہ حکومت نے جتنے پروموشن جینین پروموشن ہو رہے تھے ان سب کو روک دیا اپنی مرضی کے. اب آج کل تو یہ ہو گئی بیوروکریسی، نون لیگ بیوروکریسی، پیپلز پارٹی بیوروکریسی تحریک. اب آپ اداروں کو تقسیم کریں پسند ناپسند پہ. یہ کتنا ظلم کر رہی ہے مسلم لیگ نون، ان کی لیڈرشپ. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پسند کا بندہ ہے، 20 گریڈ والا 21 میں گا، 21 میں 22 میں جائے گا. جو 21 والا ہے وہ 20 میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا اور اس کا یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں دے سکے گا. یہ پاکستان کو خدا کے واسطے اس فیڈریشن کو بچاؤ. سندھ اور پنجاب کے نام سے تقسیم مت کرو. سندھ اور بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا نام سے لوگوں کو تقسیم مت کرو. پیپلز پارٹی نے رو کے آپ کو فیڈریشن کو مضبوط کر کے آپ کو دیا ہے، صوبوں کو انڈیپینڈنٹ پوزیشن دی ہے. اب ان سے چھینو مت. یہ بغاوت کی طرف لوگوں کو مت لے جاؤ. میاں صاحب خدا کے واسطے اپنے ذہن سے یہ خلفشات نکال دو، سوچ نکال دو. شاہ جی، آپ کے مخالفین جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی اہلیت پہ سوال اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کا کچرا اٹھایا نہیں جاتا. کراچی میں شہری جو ہے وہ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں. تو کیسے صوبے میں گڈ گورننس کیسے لا سکتے؟ میرے بھائی، اگر تھوڑی سی آپ کے ذہنوں میں حس بچ گئی ہے، حس، تو اس کا واسطہ ہے. سچ بولو. کراچی کی کیپیسٹی جو ہے وہ 1.25 کروڑ لوگوں کی ہے. سارا پاکستان کراچی میں پڑا ہوا ہے. کراچی مین سندھ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، بچا رہی ہے کیپیسٹی کے مطابق. ہمیں کوئی ایکسٹرا بجٹ نہیں ملتی. وہاں پختون عام آدمی بھی کہتا ہے، تم بھی کہتے ہو، میڈیا بھی کہتی ہے کہ پشاور سے 40 لاکھ سے زیادہ پختون پشاور سے کراچی میں ہے. ہمیں کوئی اسپیشل بجٹ نہیں ملتی وفاق سے. آج آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو نا فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں، کہ ہمیں یہ بجٹ دیا جائے کہ ہمارے پاس ریفیوجیز آئے ہیں، یہ آئے ہیں. تو آپ پنجاب سے بہت سے لوگ، بزنس مین لوگ وہاں پہ ہیں، بلوچ وہاں پہ ہے، کوئی اسپیشل بجٹ نہیں ملتی. اب نیچرلی اتنا بڑا شہر ہے، کوشش کی جا رہی ہے. آپ پنجاب کے لاہور سے نکلے نا، لاہور کے بھی انٹیریئر میں جاؤ گے آپ کو. میں تو لاہور میں
मंडी बहाउद्दीन को देखा, आओ जाओ जाके मंडी बहाउद्दीन देखो, न रोड चलने वाला था, किचरे से भरा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टूटा हुआ नज़र आया, दरवाजे उसके टूटे हुए नज़र आए। मैंने कहा ये मंडी बहाउद्दीन है जिसमें 17 अरब रुपए खर्च हुए, देख लो, मेरे नाम उठा रहा हूँ, देख लो जाके, कैमरा वहाँ क्यों नहीं जाता। मगर वहाँ कोशिश हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। मगर एक चीज़ में, पानी के गिलास में पानी उस हद तक आएगा जहाँ तक बाकी पानी आएगा तो गिरेगा। ये चीज़ें मीडिया नहीं दिखा सकती कि जिस कैपेसिटी जिस शहर की 1.25 करोड़ की है, वहाँ 2.25 करोड़ 2 करोड़ लोग रहते हैं। आप क्या समझते हैं? आप ये नहीं समझते, गलत बात है कि 8,000 अरब कर्जा है आज हमारे ऊपर, ज़्यादा मजीद हुआ है। आप ये नहीं देखते IMF से 500 मिलियन मिलते हैं, हम ढोल बजाते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलते हैं, ढोल बजाते हैं। आप ये नहीं देखते हम अपने बांड बेच रहे हैं, सुकूक बांड बना के बेच रहे हैं, और कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के साथ। भाई 8% पे बेचोगे तो क्यों नहीं जाएंगे, एक दिन में जाएंगे, स्टेट गारंटी है। हिंदुस्तान वही बांड 2.5 में बेचता है % पे, श्रीलंका 3.25 पे बेचता है, मगर पाकिस्तान 8 में बेचता है। कौन बेचता है, कौन लेता है, इस बात में नहीं जाऊंगा। अच्छा चलिए, अभी आपने ये जो चार्जशीट पेश किया, पास करना चाहती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ये सारी, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौका? पीपल्स पार्टी इसमें सबसे आगे है। हम चाहते हैं, हमने शुरू किया था, ये हमारे ज़माने में हुआ, फ़ोटो हमारे ज़माने में आया, शनाख्ती कार्ड हमारे ज़माने में प्रिंट होके आ गया, और हमने सॉफ्टवेयर में ये सारे दे के नाम 1 मैन 1 वोट कर दिया। इतने वोट हमें लाखों करोड़ों की तादाद में वोटों को बाहर निकाला गया, नए वोट डाले गए, ये सारा सॉफ्टवेयर हमने तैयार करके दिया। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो फेयर एंड फ्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो। मैं कहता हूं कि अब जो ये नया बन रहा है बिल जिस पे हम बैठे हुए हैं, इसमें मुकम्मल इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, आज़ादी देनी चाहिए, वो फैसले करे। उनका काम है कि वो चेक करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बायोमेट्रिक के अलावा इलेक्शन हुआ तो ख़तरनाक होगा। पेपर इनका बिल्कुल अलग होना चाहिए, एम्बोस होना चाहिए नेशनल असेंबली का निशान उसके ऊपर। ऑर्डनरी पेपर नहीं होना चाहिए जो रात को छपता है, लोगों को बोरियां भर के देते हैं और डाला जाता है। जहाँ पे देखें, मौजूदा इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन में गई नहीं है, अभी जाएगी इलेक्शन, अब जाएगी। हमें कानून बना के उनको देना चाहिए, इंडिपेंडेंट बना के देना चाहिए, फिर उसके बाद मुझसे ये सवाल से आपने आवाम को निजात दिलाने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई है या अभी वो मोहब्बतें जारी रहेंगी? देखिए, मेरी मोहब्बत तो आपसे भी है, मेरी मोहब्बत आवाम से है, मेरी मोहब्बत अदारे से है, मेरी मोहब्बत पार्लियामेंट से है, मेरी मोहब्बत जमहूरियत से है, मेरी मोहब्बत पाकिस्तान के अवाम से दिए हुए मैंडेट से है। हम ये नहीं चाहते कि हम जो चीख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, उसको सुनो, उस पर अमल करो। ये मुल्क है, आप मेरी बातों को आज नोट करके स्टैंप लगा के रखें, बंद करके रखें। अगर यही रवैया मौजूदा हुकूमत का रहा सूबों के साथ, केस हद है, कैसे हम फेडरेशन की बात करें? कोई खौफ नहीं है इनको। गैस सिंध से दी जा रही है, सिंध के लोग कह रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई हमारी गैस हमें नहीं मिलती, हमें हमारे चूल्हों में आग नहीं है। 72% गैस, 18% गैस बलूचिस्तान दे रहा है, 20%। और आप गैस अप्रूव करते हो 62 पार्लियामेंटेरियन के, एक सिंध का नहीं है। सारी गैस आप पंजाब में दें, बिल्कुल दें। वो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं पंजाब के रहने वाले। क्या हमारे बच्चे खैबर पख्तूनख्वा के नहीं है? हमारे बच्चे सिंध के नहीं है? हमारे बलोच के नहीं है? ये हमारे बच्चे नहीं है? आप क्या करना चाहते हो? बगावतें पैदा करना चाहते हो? लोग बाहर निकले, मेरे वतन के खिलाफ बात करें। मैं बारहा कह रहा हूँ, पानी के लिए सिंध में पानी नहीं है, कहत है, पीने का पानी नहीं है। लड़ झगड़ के अब कहते हैं कि हमने पानी दिया है, 6 दिन में पहुंचेगा उधर। भाई आप डैम्स में रिजर्व करते जा रहे हो पानी, इसको छोड़ते जाते, पानी जाता। आप उधार देते थे इनको कि भाई उधार देते हैं, मंगला से उधार देते, मगर आपने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे।
بھائی 92 کے اکارڈ کے مطابق ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں.